گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ مگر نبی سے پوچھو، ایک ایک بات سننا، آقا سے پوچھو، آقا پوری دنیا میں اس وقت آپ کی امت بے شمار، توجہ رکھنا، آقا آپ کی امت میں بہت سارے نمازی بھی ہیں، بہت سارے حاجی بھی ہیں، آقا آپ کی امت میں بہت سارے لوگ نیک بھی ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے یہ پنڈال لگایا، جلسہ کیا، مگر آقا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال آپ لوگ رکھو، نظریہ اپنا، آقا کیا آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر وہ جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہو؟ کیا آقا ایسے لوگ بھی ہیں اگر وہ نعت پڑھیں تو ان کی نعت بھی قبول نہ ہو، اگر تقریر کریں تو تقریر بھی قبول نہ ہو، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، یہ تمام عبادتیں کریں، کیا کوئی ایسا بھی ہے آپ کی امت میں جس کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ میک والے اپنے میک کو سنبھال کر رکھیں۔ آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ تو سنو، ایسا تو ہم لوگ جلسے بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی، نعتیں بھی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، ہاں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ کیسے؟ جو اگر جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں، اگر وہ نعت پڑھیں تو ان کی نعت قبول نہیں، اگر وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں، اگر نماز پڑھیں، تقریر کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، کوئی بھی عبادت کرے، فرض، نفل، واجب، سنت، مستحب، کوئی بھی عبادت کرے، ان کی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ اب ذرا سن لو، جلسے میں آنے والوں، بڑی بڑی دور سے آتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی جلسے کرتے ہو، تم بھی نعرے لگاتے ہو، تم بھی نعتیں سنتے پڑھتے ہو، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، تم بھی روزے رکھتے ہو، تم میں کوئی ایسا ہو اس کی نماز نہ ہوتی ہو، اس کا روزہ نہ ہوتا ہو، اس کی زکوٰۃ نہ ہوتی ہو، اس کا حج قبول نہ ہوتا ہو، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہ ہو؟ وہ کون ہے؟ سن کے جانا، اگر آج وہ ہے تو توبہ کر کے جائے۔ اس لیے موضوع اٹھایا تاکہ بہت لوگ ہیں یہاں پر پھیل جائے، بات چلی جائے، مگر سنو، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ نبی کی حدیث پڑھوں گا، آقا کی حدیث پڑھوں گا۔ کتنے لوگ ہیں آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، آج ہم روزے بھی رکھتے ہیں، آج ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آج ہم جلسہ بھی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، مگر ایک گناہ ایسا ہے، وہ گناہ کرنے کی بنا پر اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کا جلسہ قبول نہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے، ایک پاپ ایسا ہے، ایک جرم ایسا ہے، ایک خطا ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، اگر وہ خطا کرے، وہ جرم کرے، وہ گناہ کرے تو کھولنا چاہوں گا وہ جرم کیا ہے، وہ خطا کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے، وہ پاپ کیا ہے،
وہ برا کام کیا ہے جس کو کرے تو جلسہ قبول نہیں، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، کوئی بھی ہو، اگر سنو وہ گناہ کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا نماز بھی نہیں، اس کا روزہ بھی نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں، اس کا حج بھی نہیں، پہلے وہ اٹیک نکالے۔ سننے والوں سنو، چاہے مرد ہو یا عورت، سارے لوگ سننا، وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ حدیث کا ترجمہ سنو، نبی فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں، جن کے روزے قبول نہیں، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں، جن کا حج قبول نہیں، جن کا نفل قبول نہیں، جن کا واجب قبول نہیں، جن کا فرض قبول نہیں، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جن کا کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جلسے میں آنے والوں یہ پہلا سبق لے کر کے جاؤ۔ نبی فرماتے آق العاق لوالدی، وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو پریشان کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، کان کھول کے سن لے، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہے تو اس کی نمازیں بیکار، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہے تو اس کے روزے بیکار، اس کی زکوٰۃ بیکار، اس کا حج بیکار، اس کے جلسے بیکار، چاہے وہ کمیٹی والا ہو، چاہے وہ میرے کتنے ہی ہاتھ چومے، کسی مفتی کے چومے، کسی عالم کے چومے، کسی پیر کے چومے، جب تک ماں باپ ناراض ہے تو نبی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض، خدا ناراض، اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، محفل سرکار غوث العظم علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ جلسے میں آنے والوں واہ واہ، ایک ایک بات کلیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ لے کر کے جاؤ گے۔ بہت اچھے، واہ واہ، بہت اچھی نعتیں سنیے، بہت شاندار، سیف رضا کانپوری اور ہاں حسن رضا نوشاہی اور بھی شعرا ہیں، ایسا نہیں ہے یہی میرے قریب ہے جن کے میں نے نام لے دیے۔ جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ تو سنو، کتنے لوگ ایسے ہیں، میں آیا میرے بھی ہاتھ چومے، اور سید صاحب آئے ان کے بھی ہاتھ چومے، پیر صاحب آئے ان کے بھی ہاتھ چومے، لیکن سنو، اگر یہ مسئلہ جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اگر غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بولوں تو میری اصلاح ہو جائے گی، مجھے پکڑ کے چوراہے پہ کھڑے کر کے میری گردن مار دینا، ورنہ مسئلہ سن کے جاؤ۔ پوری دنیا کے مولویوں کو، پوری دنیا کے مفتیوں کو ٹکرا لو، اگر غلط نکلے تو مجھے بلا لینا، کمیٹی والوں کو اجازت ہے۔ مسئلہ کیا ہے ذرا سنو، آنے والوں سنو، توجہ سے سنو، غور سے سنو پیارے، اگر سنو مسئلہ یہ ہے، اگر 1000 مولانا، 1000 مفتی، 1000 پیر ایسے کھڑے ہو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہو، نقلی پیروں کی بات نہیں کر رہا ہو، نقلیوں کو تو مارو گولی، ارے وہ نقلی پیر ہے جو نماز کا ٹائم ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہے، وہی تو نقلی پیر ہے جو نمازوں کو چھوڑے، جو شریعت کو پامال کرے۔ پیارو یاد رکھو، اگر میں اصلیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ہزاروں پیر، ہزاروں مولانا اس لائن میں کھڑے ہو اور وہ سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہو، اور ادھر تمہاری ماں، تمہارے باپ کھڑے ہو، تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، اور وہ ہزاروں پیر، ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہو کر کے تمہارے لیے صبح سے شام تک اگر دعائیں کرے، ماں باپ ناراض ہے تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور جب ماں باپ ناراض، نبی ناراض، خدا ناراض، تو اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ واہ واہ، بہت اچھے، واہ واہ، ہمارے بھی بڑے لوگ ہاتھ چومتے کہ سید صاحب اچھی بات ہے،
اگر ماں باپ راضی ہیں تب کسی کا ہاتھ چومنا تمہارے لیے روشنی کا سبب بنے گا، تمہارے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب پیر کے ہاتھ چومو۔ اگر ماں باپ، پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ پیارے ابھی غریب نواز کا نام آ رہا تھا، اللہ اللہ یہ سلطان الاولیاء فی الہند ہے۔ اب سنو، میں ذرا غور کرنا اس پر۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مخدوم پاک میں جاتے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صابر پاک میں جاتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وارث پاک میں جاتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شاہ مدار میں جاتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ماریرہ شریف جاتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بلگرام شریف جاتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کالپی شریف جاتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کچوچا شریف جاتے ہو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اعلی حضرت میں جاتے ہو، بریلی شریف اور بدائیوں جاتے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مگر پیارے، ہاتھوں ہاتھ تمہیں رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ میں اس لیے اگر بخاری شریف پڑھو گے تو تمہیں یہ حدیث مل جائے گی، اگر تم نے دعا مانگی تو تمہیں رزلٹ نہیں ملا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو، اللہ نے وہ محفوظ کر لی ہے، اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں سنو، ہر جگہ جاتے ہو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جانا چاہیے، مگر ایک بارگاہ میں بتا رہا ہوں جہاں 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر اگر جاؤ گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اگر قبول نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، جب میں دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہاری پیشانی چمک اٹھے گی۔ وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ تو سننے والوں سن لینا، لکھنے والوں لکھ لینا، نوٹ کرنے والوں کر لینا، اب تو موبائل کا زمانہ ہے، سیو کر لینا۔ مگر سنو، وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو، یہاں پہ چلے جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کسی کی اولاد نہ ہو، وہاں پہ چلے جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وہ بارگاہ کون سی ہے؟ ذرا سن تو لو، وہ بارگاہ کہیں اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لو گے تو ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کی خدمت کر کے جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو خدا کی قسم سنو، اگر ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا، یہ علماء نہیں کہتے ہیں، وہ نبی کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی کہتے ہیں یہ حلال ہے تم نے مان لیا، وہی نبی جس کو کہہ دے حرام ہے تم نے مان لیا، تو وہی نبی فرماتے ہیں، حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا النبی ان امتی، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ تمہاری دعا غریب نواز کی طرح نہیں، تمہاری دعا مخدوم پاک کی طرح نہیں، تمہاری دعا صابر پاک کی طرح نہیں، تمہاری دعا اللہ کے ولیوں کی طرح نہیں، مگر ماں باپ کی دعا نبی کی طرح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا النبی ان امتہ، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر!